السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی نہ کوئی ٹوٹی پھوٹی خدمت اللہ تعالیٰ لے رہا ہے، اور اس کے پس منظر کچھ لوگ مختلف سلسلے میں بہت سے علماء کرام رابطہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس میں سے ایک کرناٹک کے ایک ادارے کے ایک محتمم صاحب ہیں، منتظم ہیں، وہ کافی عرصے سے الحمدللہ ان سے رابطہ ہے، بہت سی چیزیں سمجھنے کو ملتی ہے، سیکھنے کو ملتی ہے، اور کچھ چیزیں جو ٹوٹی پھوٹی ہم جانتے ہیں تو وہ بھی شیئر کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ یوں تو ان سے کچھ تفصیلی بات ہوئی، وہ بڑے فکر مند اس تعلق سے تھے کہ ہمارے یہاں سے جو فضلاء طلبہ نکل رہے ہیں تو مالی اعتبار سے بڑے پریشان حال ہوتے ہیں، بہت سے ہوتے ہیں، اور ہر ایک کے سامنے آج کل جو علماء کرام کا یہ درد موجود ہے۔ تو اس تعلق سے کچھ مشورہ چاہ رہے تھے کہ آپ جو ہے یعنی ای کامرس، فری لانسنگ اور ادرس پلیٹ فارم پر گفتگو کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں اپنے ادارے کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے۔ یہ چیز ایک تو یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں، جہاں تک اگر غور کریں تو ہمارا جو اداروں کا، مدرسوں کا تعلیمی نظام ہے، اس کے اندر کہیں بھی یہ چیز نہیں ہے، یا تو ہمارا مزاج نہیں رہا ہے، یا ہماری تعلیمی پالیسی میں یہ چیز نہیں ہے، مقصود یہ چیز نہیں ہے، ہمارا تعلیمی نظام کسی اور مقصد کے لیے چل رہا ہے، اور وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر اور دین کی ترجمانی کے لیے علماء کرام جو ہے ان اداروں سے نکلے۔ لیکن اس زمانے میں کہیں نہ کہیں اب مہنگائی اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور ضروریات زندگی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ضروریات زندگی میں اضافہ ہونے کے ساتھ ان کے اخراجات بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو وہ تو الگ بات ہے کہ اداروں کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، یہ تو ادارے والوں کو اور وہاں کی انتظامیہ کو اور مدرسین کو، محتممین کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ میں اس باب میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، شاید کسی کو اعتراض ہو جائے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک، یہ کہ یعنی وہاں پہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہونی چاہیے، تو ان کا یہ تھا کہ کچھ ہم اپنے ادارے کے تحت کیا کر سکیں، کچھ ایڈوائز ہم نے ان کے سامنے رکھی ہے، ان ایڈوائز کو آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، شاید کہ کسی کو فائدہ ہو جائے۔ اور وہ ہے کہ اداروں کے اندر کچھ نہ کچھ شارٹ کورسز ہونے چاہیے، یہ، اور رسک مینجمنٹ پہ، بزنس مینجمنٹ پہ، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اور الگ بہت ساری چیزیں، لیکن یہاں ہم اپنے اس ٹاپک کو ہی کور کر رہے ہیں کہ کچھ ٹیکنیکل کورسز انٹرنیشنل بزنس کو، انٹرنیشنل مارکیٹ کو، کامرس کو سامنے رکھتے ہوئے ہونے چاہیے، اور ان کا بھی پوچھنا اسی تعلق سے تھا۔ لیکن یہ کہ وہ شاید ابھی لوگ قبول نہ کرے اور اس کے لیے لوگ آگے نہ آئیں یہ چیز، تو ان کو ہم نے زمینی سطح پہ جو چیز پاسبل ہو سکتی ہے اور اس کو لوگ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کسی درجے میں، ایسی کچھ ایڈوائز ہم نے ان کے سامنے رکھی۔ ایک تو جو بات رکھی، اس سے پہلے ایک بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں کہ میں نے ان کو اس پہ زور دیا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا نظام ہو، اور تعلیم کے ساتھ تربیت کا نظام اس لیے میں نے کہا کہ آگے جو بات ہے اس سے کنیکشن ہو جائے گا، اس کا جڑے گی، کہ اگر کوئی بچہ پوزیشن لے رہا ہے، فرسٹ پوزیشن پر اگر وہ آ رہا ہے، نمایاں کامیابی لے رہا ہے، تو اس کو یہ اس کے نمبر صرف کاؤنٹ نہ کیے جائیں کہ جیسے 8 کتابوں میں اس کے اتنے نمبر آئے اس کے حساب سے یہ فرسٹ پوزیشن پر ہے، بلکہ تربیت کے مارکس بھی کاؤنٹ ہو۔ اور تربیت کے مارکس کے حوالے سے میں نے ان کو، کیونکہ تربیت کا بہت بڑا فقدان کہیں نہ کہیں محسوس ہو رہا ہے، اور ہمیں تربیت کی کمی پائی جا رہی ہے، اوصاف کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اور ذہنی تناؤ کے اعتبار سے، الجھن کے اعتبار سے، غصے کو تحمل اور برداشت کے اعتبار سے، بہت ساری چیزیں اس طرح سے، تو اس کے تعلق سے تربیت کے مارکس اور دونوں مارکس کاؤنٹ ہو کے نمبر دیا جائے کہ یہ اس کلاس کے اندر فرسٹ پوزیشن پر آ رہا ہے۔ تو تربیت کے حوالے سے میں نے ان کے سامنے جو کچھ ٹاپک رکھا، اور وہ یہ کہ جس طرح کتابوں کے مارکس محتممین دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ممتحن دیتے ہیں، تو اسی طرح سے تربیت کے مارکس کے بارے میں اور تھوڑی سختی برتی جائے،
اور وہ ہے کہ تربیت کتاب، جی یہ فلاں کتاب کا امتحان ہو رہا ہے، جیسے ہدایت النوح کا امتحان ہے، تو ہدایت النوح کے امتحان میں ممتحن جو ہے تعلیم کا تو دے گا ہی، کتاب میں امتحان کیسا رہا اس کی تربیت کے، انہوں نے ادارے میں اس کو 2 سال 3 سال سے دیکھ رہے ہیں، تو اس کے مارکس وہ تربیت کے مارکس دیں گے کہ میری نظر میں طالب علم اخلاق و کردار کے اعتبار سے کیسا ہے، اور اس میں ساری چیزیں آ جائے گی اخلاق و کردار میں، اساتذہ کے ساتھ اس کے اخلاق و کردار، معاملات کیسے ہیں اور تعلقات کیسے ہیں، محتمم کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، مدرسے کے خدام کے ساتھ اس کا رویہ کیسا رہتا ہے، اور جو ہے پھر آپس میں طلبہ کے ساتھ کس طرح سے ہوتا ہے، اس کے اندر ساری چیزیں آ جائے گی، جیسے طلبہ کا باہمی تعاون، ایک دوسرے کا ہیلپ کرنا، پڑھائی میں مدد کرنا، اور پھر کردار کے اعتبار سے ان کے آپسی رویوں کے اعتبار سے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائے گی۔ یہ تو ممتحن دے گا، کلاس ٹیچر جس کے پاس وہ کتابیں پڑھ رہا ہے، تو سارے کلاس ٹیچرز بھی دیں گے کہ ہمارے پاس یہ کتاب پڑھی ہے، کتاب کا مارکس تو ممتحن دے گا لیکن تربیت کا مارکس کلاس ٹیچر کہ ہمارے پاس اس نے یہ کتاب پڑھی ہے اور ہم نے اس کو 2 سال 3 سال یا اس سال کے اندر ہم نے اس کو تربیت کے حوالے سے اتنے مارکس پہ پایا، یہ ہو گیا۔ روم میٹ، اس کے طالب علم کے روم میٹ وہ مارکس دے کہ ہم نے ہمارے اس ساتھی کو تربیت کے حوالے سے اتنے نمبر پر پایا۔ اسی طرح سے ادارے کے محتمم صاحب، تو چیف، وہ دیکھے یہ اس کے اعتبار سے، یہ اس لیے کہ صرف ایک استاد سے تو اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے نا، معاملات کے اعتبار سے اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے، تو مختلف جہات، مختلف نوعیتیں بھی پیش نظر رہنی چاہیے، تو اس کے تعلق سے پھر اسی طرح مطبخ کے نگران ہے وہ ہے، اور کوئی ذمہ دار خود خادموں کا، تو اس کے اعتبار سے بھی یہ پورا ایک پینل مطلب بننا چاہیے۔ یہ چیز ہوئی، یہ تو تربیت کے تعلق سے ہم نے کہہ دیا۔ اچھا، ان کو ہم نے اساتذہ کے اعتبار سے معاشی استحکام کے حوالے سے کچھ ایڈوائز جو دیے، وہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اچھا تربیت پر ہم نے کچھ ان کو عملی سرگرمیاں بھی بتائی، اور کچھ گروپ ایکٹیویٹیز وہ بھی بتایا کہ اس کو بھی آپ اپلائی کریں۔ یہ علماء کرام جو مدرسے کے اساتذہ ہے، ہم نے کہا کہ ایک تو مدرسے کے اندر کچھ ٹیکنیکل شارٹ کورسز ہونے چاہیے، لیکن شاید وہ ابھی پاسبل نہ ہو، یا اس کے لیے ذہن نہ بن پائے، یا پالیسی میں نہ آ پائے، یا اس کے لیے بجٹ تھوڑا لگے گا، وہ بجٹ بروئے کار، یا پھر اس کے لیے جو ان اسکلز کو پڑھانے کے لیے جیسے ٹیچرز چاہیے وہ شاید اویلیبل نہ ہو پاوے۔ یہ تو ہم نے ان کو زمینی گراؤنڈ لیول پر کچھ باتیں ان کے سامنے پیش کی۔ ایک تو اساتذہ کرام کی تنخواہ بڑھنی چاہیے، اس پر تو ماشاءاللہ بہت گفتگو ہوتی رہتی ہے الگ الگ پلیٹ فارم سے، تو ان کے سامنے ہم نے جو بات رکھی کہ تنخواہ تھوڑی سی اب بڑھانے کا، اور منظم انداز میں اس کو تھوڑا سا اور بڑھایا جائے، اور اس کے بعد اس میں سے کچھ فیصد مقرر کیا جائے مشورے سے جو ادارہ لے گا، یعنی 10% جو ہے یا 5% جو ہے وہ ادارہ لے گا۔ جیسے آپ تنخواہ دے رہے ہیں کسی کو 12,000 روپیہ، تو 12,000 میں سے 5% جو ہے وہ ادارے کے پاس آئے گی، اور ادارہ پھر اس طرح سے آپ کے پاس 10 علماء ہیں اپنے ادارے میں، 20 علماء ہیں، یہ بڑے لیول کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، بڑے لیول پہ بہت سی الحمدللہ تو علماء کے معاشی استحکام کے لیے بہت سی آرگنائزیشن کام کر رہی ہے، تنظیمیں میدان میں اتر رہی ہے، لیکن وہ بہت بڑے پیمانے پر آ رہی ہے، اور خلاصہ کلام دیکھیں تو اب تک کوئی خاطر خواہ نتیجہ رزلٹ دیکھنے کے لیے ان کی طرف سے ملا نہیں ہے۔ یعنی پالیسی تو وہ اچھی بنا رہے ہیں لیکن پریکٹیکل میدان میں کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں یہ چیز۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں ادارے کی سطح پر آپ کے پاس 10 علماء کی ایک جماعت ہے آپ کے ادارے میں، تو وہ 10 علماء کو آپ سامنے رکھتے ہوئے آپ کے شہر، آپ کی سٹی کے تاجر حضرات سے، تاجر برادری سے آپ ملاقات کیجئے، ان کے سامنے یہ پالیسی اپنی رکھیے اور یہ بات رکھیے کہ ہم جو ہے یعنی اپنے علماء کی تنخواہ میں سے 5% جو ہے ہر مہینے نکالیں گے، یہ مطلب ہماری طرف سے انویسٹ ہوگا۔ اور یہ ایک چھوٹے موٹے کاروبار، بہت بڑے کاروبار کی آپ چھوٹیں گے تو اس میں شاید رزلٹ نہ آ پائے یا کامیاب نہ ہو پائے یا کچھ عرصے میں فیل ہو جائے، آغاز چھوٹوں سے ہوتا ہے۔ تو چھوٹے کاروبار میں
کی شکل کوئی بنائی جائے کہ چھوٹا کاروبار اس کے ذریعے اسٹارٹ ہو، تو ان کے ذریعے ان کی رہبری مشورہ لیا جائے اور ان کے ہیلپ سے جو ہے وہ ترتیب پوری ایک بنائی جائے۔ یہ ایک چیز ہو گئی اساتذہ کے اعتبار سے۔ تو اس طرح سے یعنی آئندہ کچھ سالوں کے اندر 5 سال بھی نہیں کہہ سکتا میں، 10 سال تقریباً آپ پکڑیے، 10 سال کے اندر اگر کسی ادارے میں یہ نظام چل رہا ہے تو علماء کرام مالی اعتبار سے خود کفیل ہو جائیں گے قدرے، اور خود مختار ہو چکے ہوں گے۔ دیکھیں مدرسے سے جو وظیفہ ملتا ہے وہ وظیفہ تعلیم کا مل رہا ہے، اور تعلیم یہ کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، تعلیم یہ قوم و ملت کی خدمت ہے، کمائی کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ جو وظیفہ مل رہا ہے یہ ضرورت زندگی کو پورا کرنے کے لیے وظیفہ مل رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اب وہ ضروریات اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ پورا اس سے ہو نہیں پا رہا ہے۔ اب جیسے پہلے کے زمانے کی بات ہی اور تھی، پہلے اخراجات کیا ہوتے تھے، صرف یہ ایک اینگل آپ لے لیجئے، اور بھی بہت ساری چیزیں پہلے کے زمانے کے ہم اس پہ تقابل ہونا چاہیے۔ تو پہلے اخراجات کیا ہوتے تھے؟ ہاسپٹل کا کوئی خرچ نہیں، ایجوکیشن کا کوئی خرچ نہیں، گھریلو اخراجات میں دیکھیں تو بہت زیادہ خرچ نہیں ہوتا تھا، لوگ اپنے ہی باڑے میں اپنے ہی صحن کے اندر سبزی ترکاریاں ساری اگا لیا کرتے تھے۔ زمین کی خرید، گھر مکان بنانا ہے، زمین کی خریداری کا کوئی زیادہ ٹینشن نہیں، اس لیے کو ڈیرے ڈال لیا کرتے تھے، زمین مل جایا کرتی تھی یہ چیز، اور پھر اس کے مکان بنانا ہے اس میں بھی کوئی زیادہ خرچ نہیں آتا تھا۔ اب یہ سارے مستقل اخراجات بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، میں نے چند ایک آپ کے سامنے اگزامپل گنایا ہے۔ تو ان سب کو مینیج کرنا ظاہر سی بات ہے۔ دیکھیں توکل تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے، بھروسہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی کرنا ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن ہمیں جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسباب اختیار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ مقصود بھی ہے۔ شریعت مطہرہ نے جو ہے اس کی طرف ہمیں ترغیب بھی دلائی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں حضرت عمر بن خطاب کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے لا يقعد احدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني اللهم ارزقني اللهم ارزقني۔ آپ فرماتے ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب کہ لا يقعد احدكم عن طلب الرزق، کہ تم میں سے کوئی رزق کی تلاش میں بیٹھا نہ رہے، اور بیٹھ کے یہ نہ کہتے رہے کہ اللہم ارزقنی اللہم ارزقنی، دعا اللہ رزق دے دے، اللہ رزق دے دے، اللہ مالی حالت جو ہے ٹھیک کر دے، بہتر کر دے، بیٹھ کے دعائیں نہ کرتا رہے۔ آج ایسا ہوتا ہے ایک ٹرینڈ پورا چل رہا ہے، کیا لوگ وظیفے تلاش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ دعائیں کیجئے، وظیفے بھی کیجئے، لیکن مالی اسباب بھی تو اختیار کیجئے، میدان میں بھی تو آئیے آپ۔ تو ہم ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، ایکشن نہیں لے پاتے ہیں، ہمت نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کوئی تم میں سے بیٹھا نہ رہے رزق کی تلاش میں، کہ بیٹھ کے دعا کرتے رہے اللہم ارزقنی اللہم ارزقنی۔ آپ فرماتے ہیں کہ فقد علمتم، اس لیے کہ آپ سب جانتے ہو کہ ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، کہ آسمان سے سونے چاندی نہیں برستے۔ تو یہ اسباب کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں، توکل تو کرنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ تو یہ کچھ اساتذہ کے اعتبار سے ہم نے پروگرام ان کے سامنے پیش کیا جس کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے، اور طلباء کرام کے اعتبار سے دیکھیں ہم قرآنی عربی کورس ہمارا اسپیشل کورس ہے، اور اس میں چھوٹے بڑے ہر ایک پڑھ رہے ہیں۔ تو اب ہم یہاں کہیں نہ کہیں ہم کالجز کے اسٹوڈنٹس کو اور اسکول کے کم عمر طلباء کو اب ہم نے یہ ذہن دینا شروع کیا ہے کہ آپ خود مختار بنیے۔ سیرت ہم باقاعدہ مستقل سیرت پہ کورس بہت تفصیلی کورس کرا رہے ہیں، تو اس پہ ہم نبی علیہ السلام کی تجارت پر پورا 1-2 لیکچر کرتے، تو اس میں ہم یہ دکھاتے کہ نبی علیہ السلام بچپن سے کسی پہ بوجھ نہیں بنے۔ تو ہم اپنے بچپن سے بچوں کو دلائے کہ کسی کے ماں باپ پہ بھی بوجھ نہیں بننا ہے، بلکہ خود مختار بنیے۔ تو یہ کانسیپٹ ہم دے رہے ہیں ابھی سے بچوں کے ذہن میں، الگ الگ انداز سے موٹیویشنل اسٹائل میں یہ ڈوز ان کے ذہن میں ڈال رہے ہیں کہ لرن وتھ ارن، پڑھیے کمائی کے ساتھ، پڑھیے بھی کمائیے بھی، لرن وتھ ارن۔ اپنی فیس ہم خود پے کریں گے، ہم اپنے جیبی اخراجات خود پورا کریں گے، لرن وتھ ارن۔ یہ 10ویں 11ویں کے بعد سے ہم چاہتے ہیں کہ طلبہ خود اس کانسیپٹ پر آ جائے، تو اس کے لیے بچپن سے یہ ساری چیزیں۔ تو ہم نے ان کے سامنے، مولانا کے سامنے یہ بات رکھی طلبہ کے اعتبار سے کہ مدرسے کے طلبہ ہے، ٹیکنیکل کورسز پہ ہم بات کر چکے کہ وہ تو شاید
ابھی نہ ہو سکے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہے اور بہت اچھی طرح سے ہو سکتی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جیسے کوئی فرسٹ پوزیشن ہولڈر ہے آپ کے ادارے میں کلاس میں، تو کیا انعام دے رہے ہیں اس کو؟ سال میں 3 امتحانات ہوتے ہیں عام طور پہ، سہ-ماہی، شش-ماہی اور سالانہ۔ کہا کہ تینوں کا مجموع اعتبار سے آپ مجھے بجٹ بتا دیجئے، فرسٹ پوزیشن ہولڈر کا کیا بجٹ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تقریباً مولانا 3,000 ساڑھے 3,000 آپ پکڑ لیجئے اندازاً یہ چیز۔ میں نے کہا ٹھیک ہے 3,000 لے لیجئے۔ آپ 3,000 روپیہ اس کو سالانہ دے رہے ہیں انعام کے طور پر، اور وہ بچے ادھر ہوٹلوں پر کبھی کہیں خرچ کر دے رہے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ انہیں معاشی اعتبار سے ان کا بیک گراؤنڈ مضبوط کرنے کے لیے وہ کوشش کریں۔ تو کہا انہوں نے کہا وہ کیسے پاسبل ہے؟ میں نے کہا کہ کچھ یوں کیا جائے کہ آپ 3,000 جو دے رہے ہیں تو وہ 3,000 آپ نہ کیش دیجئے اور نہ کسی اور صورت میں دیجئے، بلکہ وہ 3,000 روپے کا آپ انہیں کچھ نہ کچھ کھڑا کر کے دے دیجئے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ آج کے زمانے میں بزنس بہت زیادہ منظم ہو گیا، ضرورت ہے کہ سیکھنے کی، ضرورت ہے ریسرچ کرنے کی۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بہت ایزی بھی ہو گیا ہے، تو میں نے ان کو کہا بس محنت ہر چیز کے لیے اور استقلال مستقل مزاجی شرط ہوتی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے اصیل مرغ ان کو دیجئے، اصیل مرغ کا جوڑا خرید کر دیجئے کہ اسے پالیے اور اس کے انڈے فروخت کیجئے، یا پھر جو ہے بچے نکالیے اور بچے بڑے فروخت کیجئے یا بچے بڑے کر کے فروخت کیجئے۔ آپ اس پہ ریسرچ کیجئے، بڑا بجٹ ہے، انسان دوسری چیزوں کی پھر ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا وہ آپ کے علاقے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سے تجربہ اور ان کی ویکسین وغیرہ ساری چیزیں وہ نالج ہونی چاہیے، اس کی ایک مرتب انداز سے کم ٹائم میں کم انویسٹمنٹ کے ساتھ اس میں کیسے زیادہ بجٹ نکالا جا سکتا ہے۔ اسی طرح فینسی برڈز ہو گئے، لاو برڈز ہو گئے، اور بھی بہت ساری چیزیں آپ انعام کے طور پہ یہ دیجیے، اور یہ کہہ کے دیجیے کہ آپ نے اس کو شوقیہ نہیں پالنا ہے، بلکہ شوقیہ پالنے کے ساتھ ساتھ جو اس کو بطور تجارت آپ نے کرنا ہے، بطور کاروبار کرنا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے خود کفیل ہو۔ یہ تو بکری آپ دلا سکتے ہو انہیں جی۔ فینسی برڈز میں مرغیوں میں بہت زیادہ فینسی برڈز، ابھی ہمیں ایک یہاں کے ساتھی، پنجاب کے اوپر کوئی اسٹیٹ ہے نا، وہاں کے ایک ساتھی بتا رہے تھے ایک مرغ کے بارے میں، مرغی کے بارے میں، اس کا انڈا بک رہا ہے 600 روپے کا، اور بولے زبردست بک رہا ہے مولانا، خوب چل رہا ہے۔ فینسی برڈز لوگ لے رہے ہیں اب، لوگ گھروں میں رکھنے کے لیے، شو پیس کے لیے، یہ ساری چیزیں۔ تو ہم نے ان کو یہ ایڈوائز دی کہ آپ اس طرح کے انعام دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا بچوں کو کتابیں دینا چاہیے، زیادہ بہتر تو کتابیں۔ تو میں نے کہا کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن گراؤنڈ لیول پر اگر دیکھیں تو کتاب پڑھنے کا عمومی اتنا خاص ماحول رہا نہیں ہے۔ کتابیں تو پڑھنی چاہیے۔ کہیں نہ کہیں ہم قصور یہ کر رہے ہیں ہم طلبہ کہ استاد کی تقریر پر اکتفا کرتے ہیں فقط، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم پہلے سے اچھا خاصا مطالعہ کر کے آئیں، 3-4 ڈائجسٹ شرح دیکھ کر آئیں اور حل کتاب کر آئیں، اور اس کے بعد استاد کی تقریر سماعت کریں، اور اس کے بعد بھی پھر خوب گہرا مطالعہ کریں، کئی کتابیں دیکھیں، ٹھیک ہے، اور موجودہ زمانے پہ اس پر کیا لکھا جا رہا ہے، کیسے کون ہمارے محققین اکابر علماء کیا لکھ رہے ہیں، کس انداز سے اس کو دیکھ رہے ہیں، سب ہونا چاہیے، لیکن عام طور پہ ہوتا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ دونوں صورت پاسبل ہے نا، آپ 1 سال یہ دیجئے، 1 سال وہ دیجئے، انعام کے طور پر 1 سال اس طرح کی چیزیں دے دیجئے کہ وہ، جیسے آج کل ہو کیا رہا ہے، جیسے اب ہم نے تو علماء کرام کو جیسے اتنا ذہنی تناؤ ہو جاتا ہے کہ وہ نہ مدرسے کی خدمت صحیح سے کر پا رہے ہیں، نہ اپنے گھر کو صحیح چلا پا رہے ہیں، گھر کی تربیت پہ، بچوں پہ جو ہے وہ فوکس کر پا رہے ہیں۔ ہم نے ترک سر فلاح دارین کے اندر پڑھائی کی، ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا تھا کہ الحمدللہ وہ ایکسٹرا ٹائم الگ سے دیا کرتے تھے خارج میں، وہ کچھ نہ کچھ کتابیں ایکسٹرا پڑھاتے تھے الحمدللہ، یا ایکسٹرا ٹائم میں ذہن کو جو یعنی ان کو یکسوئی انسان کی دیکھتے ہوئے اور ذہنی دلچسپی دیکھتے ہوئے طالب علم کی اس طرف اس کی رہبری کرتے تھے، اور مزید مشورے سے نوازنا، بہت ساری چیزیں الحمدللہ یہ۔ لیکن اب میں کئی جگہوں پہ جانا ہوا تو دیکھتا ہے کہ علماء اب اپنے اساتذہ آتے ہیں، اپنا لیکچر ڈیلیور کیا
اور چلے گئے. کوئی نہ ادارے کی ترقی سے کوئی سروکار، نہ تعلیمی معیار سے کوئی سروکار، نہ طلبہ کی نشو و نما، تربیت، اور یہاں سے نکلنے کے بعد وہ کیا کردار کیسے وہ ادا کریں گے، اس کی تعلق سے ان کی رہبری کی جائے، اس کے تعلق سے وہ کوئی وہ یہ چیزیں. تو کہیں نہ کہیں وہ ہے کہ وہ گھریلو مصروفیات بھی ان کی اتنی ہیں، تو ان کو یہ کہ وہاں سے تھوڑا سا اگر وہاں سے خود کفیل اور استحکام انہیں مل جائے تو علماء کرام اداروں کی ترقی میں اور طلباء کی صحیح تعلیم و تربیت میں بھی اچھے سے ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جو کمی آ رہی ہے اس پہ بات کر رہا ہوں میں. تو ہم نے انہیں کہا کہ ایک تو یہ چیز آ جائے گی کہ ہمارے طلباء یہاں سے جو ابھی سے ہم عربی اول سے آپ یا 10 سال بچہ رہ رہا ہے، حفظ سے تقریباً اگر پکڑیں ہم تو 10 سال اگر اس انداز سے ان کو دیں کہ 1 سال آپ کتابیں دے دیجئے. ابھی دیکھیں عام طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ مالیگاؤں میں ابھی میں ہوں، ٹھیک ہے، اور اہل مالیگاؤں سے بھی کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، ہمارا اپنا شہر ہے، لیکن ایک چیز جو دیکھنے کو مل رہی ہے وہ انعام کے طور پہ ڈبہ ڈبی دے رہے ہیں، کچن آئٹمز دے رہے ہیں، اور کولر دے دیا، اور کباڑ، بعض لوگ کباڑ دے دیتے ہیں، بہت بڑھ کے ہو سکتا ہے اے سی وغیرہ بھی دے رہے ہوں تو ٹھیک ہے. یہ چیزیں تو یہ تو وہ گھریلو زندگی ہے، تو ماں باپ کریں گے کسی نہ کسی طرح سے ایڈجسٹ. بچے کو خود کفیل بنائیے نا، آپ کباڑ دے رہے ہیں اس کی وجہ آپ کوئی کاروبار اس کا سیٹ اپ کیجئے نا، یا اجتماعی کاروبار اگر وہ اساتذہ کا جو شروع ہو رہا ہے، ہم نے پہلے جو بات کی، اور وہ اس میں وہ کچھ اور منظم ہو گیا تو اس میں ہی طلبہ کو کا 3,000 آپ انویسٹ کرتے جائیے. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے. یا پھر یہ کہ میں نے جو بتایا اصیل مرغ ہے، یا یہ ان میں ایک وقت بھی زیادہ دینا نہیں پڑتا، گھر پہ آپ رکھ رہے ہیں، دھیرے دھیرے وہ خود بخود کور ہو جاتے ہیں، فینسی برڈ سے ساری چیزیں. تو یہ ہم کر سکتے ہیں. اس سے ہوگا کہ ہمارے طلباء کرام الحمدللہ فارغ ہوں گے تو ان کے پاس اپنا کاروبار ہوگا، اور پھر وہ ادھر ادھر پریشان نہیں ہوں گے، دھکے نہیں کھائیں گے، اور ساتھ ساتھ میں پھر یہ کہ وہ پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی خدمت انشاءاللہ ادا کر سکیں گے. یہ کچھ ایڈوائز ہم نے ان کے سامنے رکھی تھی، آپ کے سامنے پیش کر دی. ہو سکتا ہے اس میں کسی کو سوال ہو، تو اگر ہوتا ہے تو آپ بالکل رہبری کیجئے، بتلائیے، مزید چیزیں نکھر کر آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سے بہترین انداز میں خدمت دین اور خدمت قوم و ملت لیتا رہے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.